آیت نمبر 77 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام نے ہیلا کیا کہ اپنے بھائی بنیامین کو روک لے۔ کچھ مقامات پر ہیلا جائز ہوتا ہے، جہاں فرض اور واجب چھوٹنے کا امکان ہو وہاں ہیلا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عمارہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے خیبر میں لگایا ہوا تھا۔ وہاں سے جو بیت المال کا حصہ ہے وصول کرنا ہے، زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور بڑی عمدہ کھجور ہوتی تھی خیبر میں جنیب کے نام سے، وہ انہوں نے لی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ عرض کیا نہیں جی۔ فرمایا پھر یہ عمدہ کھجور کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک ہیلا کیا ہے، وہ یہ کہ دوسری کھجوریں مثلاً 4 کلو بیچی، ان کی قیمت وصول کر کے 1 کلو کی یہ خریدی۔ اگر وہ 1 کلو کے بدلے 1 کلو ہوتی، 1 کلو کے بدلے 4 کلو ہوتی، 4 کلو ہوتی تو سود ہو جاتا۔ انہوں نے ہیلا کیا ہے کہ اس کو بیچ دیا، پھر وہ خرید لی جتنا بھی آئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو سراہا کہ یہ اچھا کیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، وہ بالکل نڈھال اور کمزور سا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو 100 کوڑے لگے نا یہ بیچارہ جاتا رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ہیلا کیا کہ ایک جھاڑو سمجھ لیں یا چھڑی لے لیں، کہ حضور علیہ السلام نے لی اور جس کے اندر 100 تنکے تھے وہ مارے۔ میں 100 کوڑے لگ گئے تیرے کو، یہ ہیلا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی رحمت نام سے، کام میں اس نے سستی کی۔ ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، بیمار آدمی ہو پھر خدمت گزار جتنا بھی خدمت کریں تبھی مزاج کے خلاف آ ہی جاتا ہے۔ غصہ آیا، فرمایا قسم کھائی کہ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اب وہ بیچاری کا قصور تو تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ بیدک ضغثا فاضرب ولا تحنث، کہ آپ کو چھڑی لے لو جس میں 100 تنکے ہوں، جھاڑو لے لو، وہ مار دو، اپنی قسم پوری کرو۔ مارنے کے قابل تھا نہیں۔ تو ہیلا بعض مواقع پہ یوں جائز ہے کہ ہیلا کیا جائے بچا کی شکل، اور جہاں فرض اور واجب رہ جانے کا خطرہ ہو وہاں ہیلا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں، شوہر کے پاس پیسہ ہے، سال ختم ہونے کو آیا، 10 دن رہ گئے، 20 دن رہ گئے کہ سال پورا ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
وہ سارا نقدی بھی، سونا بھی، چاندی بھی، بیوی سے کہا کہ یہ تیرا ہے، اس پہ سال گزرا ہی نہیں، فرض نہیں ہوئی زکوٰۃ، اس پہ ابھی سال شروع ہوا، تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کرتے۔ عورت کے پاس سونا چاندی ہے، سال پورا ہونے لگا تو انہوں نے کہا اب تو زکوٰۃ مولوی کہتے ہیں فرض ہو جائے گی، انہوں نے شوہر سے کہا کہ اس کے آپ مالک، باقی اصول کے مطابق تو ٹھیک ہے کہ سال پورا ہوا نہیں، شرط نہیں پائی گئی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن یہ ہیلا حرام ہے، صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کی ہے۔ ایک صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ جی میرے پاس 15-20 لاکھ تھا، میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی سال پورا ہونے پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، دینی پڑے گی۔ میں سوچتا رہا تو مجھے تدبیر سمجھ آئی کہ ایسی چیز لے لوں جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو میں نے گاڑی خرید لی، گاڑی خرید لی، اور گاڑی اپنی استعمال کے لیے ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں آتی، تو یہ صرف ہیلا کیا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، یہ ہیلا حرام ہے۔ تو جو ہیلا فرض واجب نہ چھوٹے، پھر ہیلے کی گنجائش ہے، ہیلا کر لے، نہیں تو پھر ہیلا حرام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہیلا کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، وہ تو جائز ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ کیا الزامات تھے جس کی وجہ سے چوری کا کہا گیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں ان باتوں کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا کہ دیکھو چوری کا الزام لگا رہے، بنیامین پر بھی چوری کا لگا رہے، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کو ظاہر نہ کیا ان کے سامنے، دل میں کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بڑی بری جگہ پر ہو۔ کیسے انداز سے گفتگو کیے جا رہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ پر آپ پڑے، الزام سے بچنے کے لیے دوسرے پہ جو ڈالنا پڑے ڈال دیتے۔ ہمارا معاشرہ اس طرح بہت آگے چلا گیا، ان سے بھی آگے چلا گیا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم نے کیا۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے ساتھ کیا بھی تم نے کی، بنیامین کے ساتھ کیا کیا۔ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ دھکے سے اپنا بھائی چھڑا لیں، تھوڑی سی غصہ دکھانے لگے، دھکا دینے لگے۔ یوسف علیہ السلام ہے نا، ایک کو پکڑ کے دھکا دیا، ان کا بھائی تھا، اور نبی کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عام مسلمان جب جنت میں چلا جائے گا نا، دنیاوی 100 آدمی کی طاقت اسے دی جائے گی، اور نبی کو جنتی 100 آدمی کی طاقت دنیا میں حاصل ہوتی۔ تو پھر کیا بنتا؟ یوسف علیہ السلام نے ایک کو دھکا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہلکا سا جھٹکا دیا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، چل بس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان آ گئی، زور لگایا نہیں ٹوٹی۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، آپ علیہ السلام نے کدال لیا اور 3 کدال مارے، ریزہ ہو۔ تو نبی کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ اب طاقت تو کام کرتی نہیں، تو اب دوسرا پہلو اختیار کیا، منت سماجت والا، کہ آپ اچھے آدمی ہیں، بڑے مہربان ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے بیچارہ، تو تم مہربانی کرو۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر،
ان لہو ابن شیخن کبیر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا کمزور ہے، فخذ احدنا مکانہ، اور ہم سے اس کی جگہ اور کو لے لے، بنیامین کو چھوڑ دے، اس کی جگہ اور کو لے لے۔ جیسے پاکستان ہوتا تو لے لیتے، کیس بیٹے پر ہے باپ کو پکڑ لی، باپ پر کیس ہے بیٹے کو پکڑ لیا، آدمی پہ کیس ہے اس کی بیوی کو پکڑ کے لے گئے۔ معاملہ اس کا ہوتا ہے، کہتے اس کا باپ قسم دے پھر بات بنے گی۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہے اس کے ذمہ گواہ ہے، جو منکر ہے اس کے ذمہ قسم ہے۔ اس کی جگہ دوسرے کو قسم دلوانا یہ شریعت میں نہیں ہے، ہمارا معاشرہ کر رہا ہے۔ اچھا، فیصلہ کرنے والے نا اپنا اپنا انداز اپناتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میری فلاں چیز چوری ہو گئی، یہ قسم اٹھا لے، حالانکہ شریعت کہتی ہے اس کے ذمہ گواہ ہے، گواہ نہیں تو آگے والے پہ قسم ہوئے گی، وہ حضرت فیصل اس سے قسم اٹھوا لیتے، شریعت میں بالکل نہیں۔ اب پھر ہے یہی کہ اس کے ذمہ گواہ، اس کے ذمہ ہے قسم، کہ اتنا پیسے دے تو صلح ہوگی۔ بات یہ ہے فیصلہ کروانا ہے چودھری سے، وہ شریعت کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بس۔ اب یہاں آئے مثلاً 6 سال تو ہو رہے ہمیں، ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو گیا کہ مولانا شریعت کی روح سے ذرا فیصلہ بتائیں کیا ہوگا، بالکل کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو ہم مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس چلے گئے تھے، انہوں نے کہا جی ذرا ہمارا شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں، نہیں اس کے پاس نہیں جائیں گے، پتہ ہے وہ تو شریعت کے مطابق کرے گا۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، حق یہودی کی طرف تھا، حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، تو اس منافق کو بڑی مروڑ ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، تو کہا یار ادھر سے تو جیسے ہو گیا عمر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالی، وہ من چاہ فیصلہ نہیں ہوا نا، تو جناب عمر کے پاس گئے، یہ جی ہمارا مسئلہ ہے ذرا آپ سنیں۔ یہودی نے عرض کیا حضرت فیصلہ جو کریں آپ کریں، لیکن حضور نے میرے حق میں کیے۔ چلو ٹھہرو کہتے ہیں، پھر گھر تشریف لے گئے، تلوار لے آئے، منافق کی سری بدن سے جدا کر دی، کہتے جو حضور کا فیصلہ نہیں مانے گا عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اب کہاں ہے شریعت کے فیصلہ ماننے والے؟ زیادہ زیادہ اگر کوئی ہمت کر لی تو پوچھ لیا کہ اپنے حق میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کہتے ہیں بس ٹھیک۔ وہ کہنے لگے کہ جی اس کو چھوڑ دو، ہمیں لے لو، اس میں سے کسی ایک کو لے لو۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے اچھے اخلاق والا دیکھتے ہیں، یعنی خلاف شرع کروا کے اچھے اخلاق والا۔ ہمارے ساتھ بھی اشر یہی ہے کہ مولانا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ ذرا خلاف شرع تھوڑا سا۔ رات ہی ایک فون آیا شہر سے، وہ جی میں نے شراب پی ہوئی تھی مولانا، نشے میں تھا تو بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ میں نے کہا 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب بیوی تو بیوی نہیں رہی۔ مولانا میں نشے میں تھا، میں نے کہا کبھی نشئی اگر کوئی چیز تمہاری لے جائے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تو اور زیادہ پٹائی کرتے ہیں کہ وہ نشئی لے کے جا رہا تھا، تو نشے میں طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں مولانا کوئی حل بتائیں نا، آپ والد صاحب بھی پریشان ہیں، والدہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، کوئی حل بتائیں کہ 1500 2000 5000 10,000 یا لاکھ روپیہ لگتا ہے، چلو میں لگا لوں، مسئلہ حل ہو جائے، بیوی پھر رہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو حل ہے نہیں، جو حل تھا وہ میں نے بتا دیا۔
کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیک آدمی ہے، مولوی ہے، اچھا آدمی ہے، میرے حق میں کوئی بات کر دے، وہ اچھا کیا رہا ہے؟ جس نگاہ سے تم نے اس کو اچھا دیکھا تھا اس کی تو تباہی پھیر دی، نیکی اس کی رہی نہیں، پھر کیا اچھا ہے؟ نہیں، خلاف شرع کروا کے رہنا اس۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، اگر ہم لیں الا وجدنا، مگر ہم لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، انا اذا لخاسرون، اگر ہم اس کو لے لیں اس کی جگہ اور کو تو پھر تو ہم ظالم ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق دے، فہم قرآن فہم حدیث نصیب۔